میری عمر 13 سال تھی جب میرا نکاح میری کزن شیرین سے بڑی کم عمری میں کر دیا گیا۔ وہ بیچاری اس وقت صرف 8 سال کی تھی، ٹھیک سے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔ میرے چچا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا انگوٹھا نیلی سیاہی میں بھگویا اور نکاح نامہ پر لگا دیا۔ پھر میرے ابا نے بھی ایسا ہی کیا۔ یوں ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، بلکہ رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ نہ میں جانتا تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور نہ اسے پتا تھا کہ شوہر کسے کہتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بس ایسے ہی ریت رواج تھے۔ وہ شلوار قمیض پہنے اور گھوٹے والا دوپٹہ سر پہ لیے، گلے میں مالا، ماتھے پر لگی بندیا اور ہاتھوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہنے الجھی الجھی سی تھی۔ میرے سر پر بھی سہرا باندھ رکھا تھا جس پر پھول کلیاں لٹک رہی تھیں۔ میں تب کوفت کا شکار تھا۔ رخصت کرا کے میں شیرین کو اپنے گھر لے آیا۔ یاد آیا میں تو آپ کو اپنا نام بتانا ہی بھول گیا۔ میرا نام شفیع ہے۔ امی بتاتی ہیں کہ جب شیرین پیدا ہوئی تبھی اس کو میرے نام کر دیا گیا تھا۔ بہرحال رخصتی کے وقت شیرین نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی اماں کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جانے والی، میں تائی اماں کے گھر پر نہیں جاؤں گی۔ میری چچی کہنے لگیں کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور شادی کے بعد تو ہر لڑکی کو اپنے سسرال جانا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا کہیں پر بھی، اماں میں نہیں جا رہی۔ اس نے بائیں بائیں کر کے رونا شروع کر دیا۔ چچی نے اس کے منہ پر جو لیپا پوتی کی تھی اس کے آنسوؤں سے دھلنے لگی۔ بہرحال وہ رونا دھونا مچا کر اور اس بات پر راضی ہوئی تھی کہ اپنی گڈی اور گڈا لے کر ہی تائی کے گھر جائے گی۔ وہ میرے گھر آئی تو میں نے سب سے پہلے گھر آتے ہی اپنا سہرا اتار کے ایک طرف پھینکا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے اور میں تو اس سہرے کو پہن کر نہ جانے کس عذاب میں پھنس گیا تھا۔ میں نے کہا اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ اماں نے کہا کہ اچھا دے رہی ہوں کھانا، بارات پہ کیوں نہیں کھایا تو نے؟ میں نے کہا اس سہرے میں کھانا کھایا جاتا ہے؟ اماں مجھے کھانا دینے لگی کیونکہ چچی نے کھانا باندھ کر ہمارے ساتھ ہی بھجوایا تھا۔ میں کھانا کھا رہا تھا اور سامنے شیرین اپنی گڈی اور گڈے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تو اماں نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ البتہ شیرین کو وہ اپنے ساتھ سلانے لگی۔ شادی کو بس چند دن ہی ہوئے تھے کہ جب میں نے دیکھا کہ اماں شیرین سے کہنے لگی کہ آج کے بعد برتن تم دھو گی۔ وہ اس وقت 8 سال کی تھی۔ کہنے لگی تائی اماں مجھے تو برتن دھونے نہیں آتے۔ میری ماں کہنے لگی اچھا میں سکھا دوں گی تمہیں۔ اماں نے اس کو برتن مانجنے سکھائے تھے۔ یہ اس کا پہلا کام تھا جو اس نے ہمارے گھر پر کرنا شروع کیا۔ میں اسکول پڑھتا تھا۔ جب اسکول گیا تو لڑکوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا۔ کیا آگے چھوٹے دلہے میاں، مجھے بڑی سبکی سی محسوس ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یوں کم عمری میں شادی کرنا میرے لیے ایک مذاق بن جائے گا۔ لڑکے میرا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے تو چند سال میں باپ بن جائے گا۔ یہ سن کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے گھر آ کر جب اماں کو بتایا تو اماں کہنے لگی پاگل، اس بات پر غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اماں میں اسکول نہیں جاؤں گا، لڑکے میرا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتی اڑانے دو، اب کسی کی خاطر ہم اپنے ریت رواج تھوڑی بدل سکتے ہیں۔ شیریں سارے گھر کے برتن مانج کر ایک طرف رکھ کے کہنے لگی اماں اب میں اپنے گڈا اور گڈی کے ساتھ کھیل لوں؟ وہ کہنے لگی ہاں کھیل لو۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میری شیریں کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ جب بھی میں اس کے گڈی یا گڈے کو ہاتھ لگاتا وہ رونے پیٹنے لگ جاتی کہ تم توڑ دو گے، میرے گڈے گڈی کو ہاتھ مت لگاؤ۔ میں اسے کہتا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ کھیلنے دو، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا تھا کہ جب میں نے بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھا تو میرے جذبات اور سوچ بدلنے لگی۔ اپنے مخالف جنس میں مجھے دلچسپی ہونے لگی۔ میں 16 سال کا ہو گیا تھا اور شیریں 11 سال کی۔ اب تو اماں کے ساتھ بہت سے کام کرنے لگی تھی۔ میری بیٹھک اب لڑکوں میں ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکے کچھ آوارہ سے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے تم تو شادی شدہ ہو، چلو یہ بتاؤ بیوی کے ساتھ سہاگ رات منائی ہے یا نہیں؟ میرے لیے یہ الفاظ بالکل انجان تھے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے تجھے یہ نہیں پتا تو تم نے شادی کس چیز کی ہے؟ میں کہنے لگا کہ وہ تو میرے ابا نے کر دی تھی۔ میرے دوست کہنے لگے چلا تجھے آج دکھاتے ہیں کہ شادی کے بعد سہاگ رات کیسے مناتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی۔ وہ مجھے ایک ایسے گھر کے باہر لے گئے جس گھر میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ برقی کمکمے ابھی ان کے گھر کی چھت پر لگے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں نے ایک کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر بند کھڑکی کا ذرا سا پٹ کھولا اور اندر کا منظر دیکھنے لگے۔ کہنے لگے چل اب تو بھی دیکھ۔ میں اس وقت اتنا بھی بڑا نہ تھا۔
लेकिन जो मंजर मैंने खिड़की के अंदर देखा, मेरे होश उड़ गए थे। मैं फ़ौरन से पीछे हट गया। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं देखना, अगर अब्बा यहाँ आ गया तो मुझे बहुत मारेगा। ये कहकर मैं घर आ गया। लेकिन मेरे वो दोस्त बार बार मुझे अपनी बीवी के करीब रहने के लिए उकसाते थे। कहते थे, क्या तू नामर्द है जो तुझे बीवी को देखकर कुछ नहीं होता। उनकी बेहुदा बातों को सुन सुनकर मेरी नज़रें शीरीं पर अलग अंदाज से उठने लगी। मुझे वो अच्छी लगने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर एक खौफ भी मेरे अंदर मौजूद था कि अगर मैंने उसके साथ कुछ भी करना चाहा तो वो अम्मा को बता देगी। मैं मैट्रिक कर चुका था, कॉलेज हमारे गांव में था नहीं, इसलिए अब्बा ने मुझे शहर के हॉस्टल में डाल दिया। वहाँ हम लड़के आपस में हर किस्म की बातें करते थे, इसलिए मुझे काफ़ी बातों का इल्म हो गया था। जब भी मैं छुट्टी पर गाँव जाता, अपने काम शीरी से कहता, लेकिन वो वैसी ही थी। कहती, तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ तो तुम्हारे काम करूँ। मैं 17 साल का हो चुका था और 12वीं जमात में पढ़ता था। उसकी वैसी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगता था। मैं उसका शौहर था, उसे मुझसे तमीज़ से बात करनी चाहिए थी। मैं अब उससे गुस्से से देखने लगा। मैंने कहा, पूरे एक हफ्ते में बस एक दिन के लिए घर आता हूँ तो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर सकती। वो कहने लगी कि इतने ढेर सारे तुम्हारे धोने वाले कपड़े होते हैं, वो भी इतने गंदे, क्या वहाँ मजदूरी करते हो? 2 घंटे लगते हैं मुझे सिर्फ तुम्हारे कपड़े हाथ से धोने में। मैंने कहा, कोई एहसान तो नहीं करती हो मुझ पर, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। वो कहने लगी, मुझसे नहीं होता ये सब। वो मेरे कपड़े तय करके रख रही थी जब मैंने उसे अपनी एक शर्ट इस्त्री करने के लिए कहा था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। मैं अभी बाहर अपने दोस्तों से मिलकर आया था। उस वक्त वो मेरे कमरे में थी, मेरे कपड़े तय करके मेरे बैग में रख रही थी। मैंने पूछा, अम्मा कहाँ है? कहने लगी, अम्मा और बाकी सब खाला के घर गए हैं। ये सुनकर मेरा दिल अंदर से फिसलने लगा था। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही मैं उसके पास आया, वो अपने काम में मगन थी। उसे गौर से देखने लगा। बाल अब उसकी कमर तक आने लगे थे भी सुनहरी, रंगत भी सुर्खो सफ़ेद थी। बेनियाजी से दुपट्टा उसने गले में पहन रखा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चंबे में आई थी, पूरी तरह से चौंकी थी। मैंने कहा, दिखाओ अपने हाथ, मेरे कपड़े धोने से तुम्हारे हाथ कितने घस गए हैं। उसने फ़ौरन से अपना हाथ मेरे हाथ से खींचा था। फिर कमरे का दरवाज़ा बंद देखकर मुझे हैरत से देखने लगी। फिर कहने लगी, दरवाज़ा क्यों बंद किया है तुमने? मैंने कहा, तुम्हें कुछ बताना था। कहने लगी, क्या? मैंने फिर से उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा, तुम जानती हो तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? कहने लगी, क्या तुम्हें नहीं पता? हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा, जानता हूँ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कहने लगी, तुम मेरे तायाजाद हो। मैं कहने लगा, इसके अलावा भी कुछ हूँ। मेरी नज़रों में वह रफ्तगी बड़ी थी। वो कुछ नर्वस हुई थी। फ़ौरन से कमरे के दरवाजे के पास आने लगी, लेकिन मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। दिल अजीब अजीब सी ख्वाहिशात करने लगा था। कमबख्त जब से लड़कों के मुंह से मैंने गर्लफ्रेंड्स की बातें सुनी थी, जी चाहता था मैं भी वैसा ही करूं। और वो तो फिर मेरी बीवी थी। मैंने उसे अपनी जानिब खींचा था। वो बेसाख्ता मेरे साथ लग गई। मत पूछे, दिल में उधम सी मच गई थी। मैंने उसे अपने हसार में ले लिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा शौहर भी हूँ। जानती हो शौहर क्या होता है? मेरा ये कहना था कि वो मेरे हसार में कसमसाने लगी। कहने लगी, शफीक मुझे छोड़ो, वरना ताई अम्मा को बता दूंगी। मैंने कहा, मेरी बात का जवाब दो। जानती हो शौहर क्या होता है? इससे पहले कि मैं कुछ और बेखुदी में आगे बढ़ता, उसने मुझे पूरी कुव्वत से धक्का दिया था। मैं पीछे जाकर गिरा था। वो फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मैंने कहा, शीरीं की बच्ची, आज नहीं बचोगी मुझसे। वैसे भी अम्मा घर पर नहीं है। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला, बाहर का मेन गेट खुला हुआ था। वो शायद बाहर जा चुकी थी। बाहर उसकी सहेलियां थी, शायद वो वहाँ चली गई थी, लेकिन मुझे बेचैन कर गई थी। मेरे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से सुनाते थे, हालांकि मेरी ही उम्र के थे, लेकिन इतनी सी उम्र में भी उनकी लड़कियों से दोस्ती थी। उनके साथ वो रेस्टोरेंट में जाते थे, उन्हें लंच भी कराते थे और बहुत कुछ और भी करते थे। कभी उनके साथ पार्कों में चले जाते, कभी कोने में बैठकर दरख्त की ओट में बड़ा कुछ करते थे। मैं ये सारी बातें सुनता तो मुझे बुरा नहीं लगता था, बल्कि अच्छा लगता था। शायद मेरी उम्र कुछ ऐसे हिस्से में आ पहुंची थी कि ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प सा लगता था। जब अम्मा पड़ोस से वापस आई तो शीरीं भी उसी वक्त पहुंची थी। मुझे ये डर था
کہ کہیں اماں کے سامنے زبان نہ کھول دے۔ اماں کہنے لگی کہ رات کا کھانا بنایا ہے؟ شیریں نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ اماں کہنے لگی کیوں نہیں بنایا؟ میں تمہیں کہہ کر گئی تھی۔ کہنے لگی وہ شفیع۔ میں نے کہا اماں وہ میرے کپڑے طے کر رہی تھی۔ پھر اس کی سہیلی نے اس کو آواز دے دی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ جاؤ اپنی سہیلی کے گھر چلی جاؤ۔ اماں کمر پر ہاتھ رکھے کہنے لگی تو نے کس خوشی میں اس کو بھیجا تھا وہاں؟ اب کھانا کون پکائے گا؟ ایک تو میں تھک ہار کے گھر پہنچی ہوں اور اب ہانڈی میری سر پر پڑی ہے۔ پتہ نہیں کہ لڑکی کب گھر سنبھال سکے گی۔ میں نے کہا اماں اس کی عمر تو دیکھو، اتنی بڑی تھوڑی ہے، اپنی جیا جتنی تو ہے۔ جیا تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، آپ نے سارے کام شیریں کے سر پر ڈال رکھے ہیں۔ اماں کہنے لگی تم اس کی زیادہ ہمدردی نہیں کرنے لگے؟ یہ اس گھر کی بہو ہے تو یہ سارے کام کرے گی نا۔ بیٹیاں تو ویسے بھی پرایا دن ہوتی ہیں، میکے میں سکھ کے 4 دن گزار لے، بس وہی ان کے سکھ کے دن ہوتے ہیں۔ سسرال والے تھوڑی اتنے نخرے برداشت کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو چند دن اسے بھی اس کے میکے بھیج دیا کریں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری اماں مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تجھے ہوا کیا ہے؟ تمہیں زیادہ اپنی بیوی کی ہمدردی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔ اماں شیریں سے کہنے لگی چل جلدی سے پیاز لہسن اور ادرک کاٹ دے۔ وہ جلدی سے سبزی کاٹنے لگی، بار بار مجھے غصے والی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی روز میں ہاسٹل چلا گیا، لیکن یہ ہفتہ میرا بڑی مشکل سے کٹا تھا۔ اب کی بار میں نے گاؤں آنے سے پہلے بہت ساری کانچ کی چوڑیاں خریدی تھیں۔ پہلی بار شیریں کے لیے کچھ لے کر جا رہا تھا۔ جب میں گھر آیا تو اماں کو ایک کڑھائی والی شال دی، اپنی بہنوں کو بھی چوڑیاں دی، البتہ شیریں کی چوڑیاں میں نے اپنے سامان میں ہی رہنے دی۔ یہ سوچا کہ اسے اپنے ہاتھ سے پہناؤں گا۔ اول تو وہ مجھے اکیلے میسر ہی نہیں آتی تھی، ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ رہتی تھی، اور اب تو وہ مجھ سے گھبرانے لگی تھی۔ جہاں میں ہوتا فوراً سے وہاں سے بھاگ جاتی۔ میں بس جب بھی چھٹی پر گاؤں جاتا دل میں یہی دعا کرتا کہ اماں کہیں آس پڑوس میں کسی کے گھر چلی جائیں۔ ایک دن وہ میرے کپڑے دھو رہی تھی اور اماں اس وقت اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی گلی میں کھیل رہے تھے۔ جب میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، وہ ڈنڈے مار مار کے میرے کپڑے دھو رہی تھی۔ مجھے اپنے پاس بیٹھا دیکھا تو کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بات سنو، کپڑے دھونے کے بعد میرے کمرے میں آنا، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کہنے لگی میں نہیں آؤں گی، تم بہت بدتمیز ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ تمہارے لیے بہت خوبصورت تحفہ لایا ہوں، میرے کمرے میں آؤ گی تو دکھاؤں گا۔ کہنے لگی پہلے قسم کھاؤ، جو پہلے تم نے کیا تھا وہ نہیں کرو گے۔ میں نے کہا تم آؤ تو صحیح، نہیں پریشان کروں گا تمہیں۔ کہنے لگی کپڑے دھو کر آتی ہوں۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ کچھ نرم پڑی ہے تو میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کانچ کی چوڑیوں کے ساتھ میں اس کے لیے چاندی کا ایک چھلا بھی لے کر آیا تھا۔ میں اس کا منتظر تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ آئی تھی۔ اس کے آدھے کپڑے پانی سے بھیگے ہوئے تھے، شاید کپڑے رسی پر ڈال کر سیدھا میرے کمرے میں ہی آئی تھی۔ کہنے لگی جلدی جلدی تحفہ دکھاؤ، کیا لائے ہو؟ مجھے رات کے لیے ہانڈی بھی چڑھانی ہے، تائی اماں اٹھ گئیں تو بہت ڈانٹیں گی۔ میں نے کہا پہلے کمرے کا دروازہ بند کرو۔ کہنے لگی نا بابا نا، دروازہ بند نہیں ہوگا، ایسے ہی کھلا رہے گا۔ میں اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا اگر اماں نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا، پاگل ہو کیا؟ میں کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد الماری کی طرف چلا گیا۔ الماری سے کانچ کی چوڑیاں نکالیں اور چاندی کا چھلا بھی۔ سرخ رنگ کی کانچ کی چوڑیاں دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ میں نے اپنے دوستوں سے سن رکھا تھا کہ لڑکیوں کے لیے تحفے لے کر جاؤ تو بدلے میں وہ بڑا کچھ کرنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ کہنے لگی شفیع یہ تو بہت پیاری ہیں، کیا سچ میں تو میرے لیے لایا ہے؟ میں نے کہا ہاں تمہارے لیے ہی لایا ہوں، اور ہر بار تمہارے لیے ایسے ہی تحفے لاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ چوڑیاں پہنتی میں نے اس کے ہاتھ میں وہ چوڑیاں خود پہنائیں، چاندی کا چھلا بھی پہنایا۔ وہ بار بار چوڑیاں کھنکھناتی ہوئی بڑی خوش تھی۔ کہنے لگی تم بہت اچھے ہو شفیع۔ پہلی بار اس کے منہ سے میں نے اپنی تعریف سنی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا اماں اسے آواز دینے لگی۔ اماں کی آواز سن کر تو جیسے اس کی رنگت پھیکی پڑ جاتی تھی، فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات کو برتن مانجتے ہوئے جب اس کے ہاتھ میں چوڑیاں کھنک رہی تھیں، اس کے چہرے پہ بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی، بار بار مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی یہ اتنی ڈھیر ساری چوڑیاں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس سے پہلے
کہ وہ کچھ کہتی، میں نے کہا اماں میں لے کر آیا تھا۔ میری بات سن کر اماں اور ابا دونوں نے مجھے دیکھا تھا۔ اماں کہنے لگی، تو کب لے کر آیا اور کیوں لے کر آیا؟ میں نے کہا، اماں جیا کے لیے بھی تو لایا تھا، آپ کے لیے بھی چادر لے کر آیا تھا کڑھائی والی، تب آپ نے اعتراض نہیں کیا۔ ابا کہنے لگے، ہاں ہاں اچھا کیا۔ پھر کہنے لگے، تیری پڑھائی کب ختم ہوگی؟ میں نے کہا 2 سال میں۔ کہنے لگے، بس جیسے ہی تیری پڑھائی ختم ہوگی ہم تیری رخصتی کروا دیں گے۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ اماں کہنے لگی، ایسے کیسے کرا دیں گے؟ ارے جب تک اچھے سے نوکری نہیں مل جاتی ایسا کچھ نہیں کرنا۔ شادی کوئی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے۔ ابھی تو اس کے اپنے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سب کا بھی سہارا بننا ہے۔ آخر اتنا خرچ کر کے ہم تعلیم کیوں دلوا رہے ہیں؟ میرے والد کہنے لگے، کل کو اپنے منہ سے کہے گا تو کیا اچھا لگے گا؟ ہو جائے گا سب کچھ، ابھی بھی تو پورا ہو رہا ہے نا۔ لیکن میری اماں کہنے لگی، ابھی میں 5 سال تک کوئی رخصتی نہیں کرواؤں گی۔ جب سال نوکری نہ کر لے، پیسہ نہ جمع کر لے، تب تک کوئی رخصتی نہیں ہوگی۔ میں چپ سا ہو گیا تھا۔ صبح صبح سب اسکول جا چکے تھے۔ اماں بھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھیں۔ بس ایک شیری تھی جس کے کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتے تھے، ابھی بھی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ ابا بھی اپنے کام پر جا چکے تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے کہا، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ کہنے لگی، کیا ہے؟ میں نے کہا، تم ملازمہ نہیں ہو اس گھر کی۔ کبھی کبھی تو مجھے اس پر بڑا ترس آتا تھا۔ نہ اماں نے اسے تعلیم دلوائی تھی، نہ ہی اسے پڑھنا لکھنا آتا تھا، جبکہ میری بہن جیا اسکول بھی پڑھنے جاتی تھی، گھر کے کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ اور ایک وہ تھی 12-13 سال کی عمر میں سارے کام اماں نے اس کے کندھوں پر ڈال دیے تھے۔ اماں چاہتی تھی کہ وہ بس کام ہی کرتی رہے اور میں کماتا رہوں۔ میں نے کمرے میں لے جا کے دروازہ بند کر دیا، اسے اپنے ساتھ اپنے بیڈ پر بٹھایا۔ میں نے کہا، منہ میں زبان نہیں ہے تمہارے؟ پورا دن چپ چاپ سارے کام کرتی رہتی ہو، کبھی کبھی اماں کو منع کر دیا کرو۔ کہنے لگی، میں نہیں منع کر سکتی کیونکہ تائی اماں کو غصہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا، تو کیا ہوا؟ کہنے لگی، شفیع میں ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ کہنے کے بعد اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ شیری نے اپنے بازو سے آستین اوپر کی، اس کے ہاتھ پر زخم کا نشان تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگی، تائی اماں نے گرم گرم چمٹا لگا دیا تھا کیونکہ روٹیاں جل گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل اندر سے کام کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ رونے لگی۔ مجھے اپنی ماں پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا کہ تم نے ابا کو نہیں بتایا؟ کہنے لگی، تائی اماں میری جان نہ نکال دیں، کہتی ہیں کہ ڈھنگ سے کام سیکھو۔ میں کرتی تو ہوں سب ڈھنگ سے، اب مجھ سے نہیں ہوتا تو کیا کروں؟ میں نے کہا، ایسا کرو اپنے کمرے میں جاؤ، جا کے اپنے کپڑے پیک کرو، شہر جانے سے پہلے میں تمہیں چچی کے گھر چھوڑ کر آؤں گا اور ابا سے بھی کہہ دوں گا کہ 8 دن تمہیں لینے نہیں جائیں۔ کہنے لگی، سچ میں شفیع تم مجھے میری اماں کے گھر چھوڑنے جاؤ گے؟ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، چھوڑوں گا، چلو جاؤ اپنے کپڑے رکھو۔ وہ بڑی خوش تھی۔ جیسے اس نے کپڑے پیک کیے، میں بھی اپنا بیگ تیار کر چکا تھا۔ اماں اٹھ کر باہر آئیں، کہنے لگی، ابھی تک صحن کا جھاڑو نہیں دیا۔ میں نے کہا، اماں میں اس کو چچی کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں اور 8 دن یہ وہیں رہے گی۔ اماں کہنے لگی، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ میں نے کہا، اس کا شوہر، مجھے حق ہے اس بارے میں فیصلہ کرنے کا۔ اماں کہنے لگی، تو جوتیاں لگاؤں گی تو سارا بڑا پن تمہارا ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ابا سے میں بات کر چکا ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ تمہیں اتنی ہمدردی کا بخار کیوں چڑھ رہا ہے؟ سب جانتی ہوں میں، کون سے جذبے تمہارے اندر ابال پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، کوئی بھی جذبہ ناجائز نہیں ہے اور آپ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی، میں تو اسے بڑا سیدھا سادہ سمجھتی تھی، بڑی تیز اور شاطر نکلی ہے یہ تو۔ میں نے کہا، اس نے کچھ نہیں کہا، میں اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے۔ کیا یہ ہماری جیا سے بھی 6 مہینے چھوٹی نہیں ہے؟ آپ نے سارے کاموں کی ذمہ داری اس پر ڈال رکھی ہے۔ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اسے آرام کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اماں کہنے لگی، جاؤ جہاں جی چاہے چھوڑو اور لے کر بھی خود آنا، میں نہیں جاؤں گی اسے لینے۔ میں نے کہا، مت جائیے گا، میں شہر سے واپس آؤں گا تو اس کو لیتا ہوا آؤں گا، چلو شیری۔ میں اسے باہر لے گیا۔ اس وقت سردیوں کی ابتدا تھی، سورج کی تپش بھی نہیں تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ میں اسے پہلے باغ میں لے گیا، اپنا اور اس کا سامان ایک طرف رکھا،
बाग में किन्नू के दरख्त लगे हुए थे, लेकिन सब कच्चे थे। कोई कोई फल पका हुआ था। वो कहने लगी, कितनी खूबसूरत जगह है ये। मैंने कहा, हाँ है। तो कहने लगी, मुझे दरख्त से वो पीले रंग का किन्नू उतार दो। मैंने उसकी फरमाइश पर दरख्त पर चढ़ के किन्नू उतार कर उसको दे दिया। वो बेहद खुश थी। कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हो, मेरी खातिर दाई अम्मा से भी उलझते हो। मैंने कहा, लेकिन तुम अच्छी नहीं हो। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखने लगी। कहने लगी, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, मेरा ख्याल नहीं रखती। कहने लगी, झूठ मत बोलो, तुम्हारे सारे कपड़े अपने हाथों से धोती हूँ। मैंने कहा, वो तो सबके धोती हो। कहने लगी, तुम्हारे कपड़े इस्त्री भी करती हूँ, तुम्हारा सामान भी तय करती हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ तो करती हूँ। मैंने कहा, ये सब नहीं, कुछ और करो। कहने लगी, और क्या करूँ? मैं उसे एक दरख्त के पीछे ले गया। उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि अगर तुमसे कुछ मांगूं तो क्या दोगी? कहने लगी, क्या? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, बहुत कुछ है। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा कि इस पर अपने होंठों का लम्स दे दो। मेरी फरमाइश पर उसके चेहरे की रंगत उड़ी थी। मैंने कहा, बस इतनी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे? कहने लगी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे 8 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। वो जल्दी से अपने सामान के पास आ गई। कहने लगी, तुम्हें देर हो रही है, मुझे अम्मा के घर छोड़ के तुम्हें जाना भी तो है। मैंने कहा, जाना था, अगली बार तुम्हारे लिए एक और कीमती तोहफा लाऊंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी? ये कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसका हाथ अपने होंठों पर लगा दिया। उसने फ़ौरन से अपना हाथ पीछे हटाया। मैंने कहा, मेरे इस तोहफे को हमेशा याद रखना, 8 दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे तुम्हारे। वो बेहद नर्वस हो रही थी। मैंने कहा, सुनो, मेरे बारे में सोचती हो? उसने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा, सोचा करो मेरे बारे में, सोचा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचने लगा हूँ। मेरे पेपर्स होने वाले थे। पूरे 2 महीने मैं गांव में नहीं आ सकता था। मैंने चची के घर उसको छोड़ा तो चची बहुत खुश थी, बार बार मेरी सर की बलाएं ले रही थी। कहने लगी, जब भी मैं भाभी से कहती हूँ शीरी को 2 दिन के लिए भेज दें तो कहती है शफी ने मना किया है। सालों ही गुजर जाते हैं, घड़ी तो घड़ी ये बस भाभी के साथ ही आती है और मिलके चली जाती है। मैंने कहा, अब आप इसे रखें, 8 दिन के बाद अब्बा आकर ले जाएंगे। चची बहुत खुश थी और उसके बहन भाई भी आपा आपा करते उसके साथ लग गए थे। लेकिन वो मुझे देख रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जब मैं आऊँगा तो मेरी शीरी मुझे एक रोज़ ऐसे मिलेगी। मैं उसे मुस्कुराता छोड़ कर गया था। फिर 2 महीने अपने इम्तिहानात के चक्कर में बस रात को ही कुछ फुर्सत मिलती थी। आंखें बंद करता तो शीरी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आने लगता। मैं बड़ी बेचैनी से गांव जाने के लिए तैयार था। इस बार तो मैंने उसके लिए सुर्ख रंग का जोड़ा खरीदा था, लेकिन ये नहीं पता था कि